صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تب بھی تھے جب جبریل نہیں تھے، تب بھی میرے آقا تھے جب کچھ نہ تھا، تب بھی میرے آقا تھے، میرے آقا کا نور تھا جب کچھ نہ تھا۔ پھر اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا مٹی سے۔ اچھا یہ بنانا کیوں تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ دراصل نور مصطفیٰ کی پہچان کرانی تھی۔ جب نور مصطفیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک کے اندر رکھا نا، اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، سب نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب دراصل سجدہ کیوں کرانا تھا؟ اللہ کریم نے سجدے کا کیوں حکم دیا؟ اس کے اندر ایک علماء نکتہ نکالتے ہیں، دراصل تعظیم محمد مصطفیٰ تھی، تعظیم نور محمد مصطفیٰ تھا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو۔ اب اللہ کریم یہ بتانا چاہتا تھا کہ مصطفیٰ کی عزت، مصطفیٰ کی تعظیم کیا ہوتی ہے، نور مصطفیٰ کی عظمت کیا ہوتی ہے، نور مصطفیٰ کا مقام کیا ہوتا ہے۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ادھر بھی نور مصطفیٰ آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک کے اندر تھا، اللہ نے حکم کیا سجدہ کرو۔ آج بھی جب آمد مصطفیٰ کا تذکرہ آتا ہے، آمد مصطفیٰ کا مہینہ آتا ہے، ولادت مصطفیٰ کا مہینہ آتا ہے، تو میں وجد میں آتا ہوں، ایک شعر مجھے ایک چاشنی لطف دیتا ہے جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں۔ ادھر رب ذوالجلال نے حکم دیا تھا اے فرشتوں سجدہ کرو، تعظیم دراصل نور محمد کی کرانی تھی۔ ادھر جب ولادت والا مہینہ آتا ہے، آمد مصطفیٰ والا مہینہ آتا ہے، پھر ایک شعر عاشق نے لکھا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ ادھر سجدہ تعظیم مصطفیٰ کا کس نے نہ کیا؟ ابلیس نے۔ ادھر سجدہ شکر ولادت مصطفیٰ پر وہ کرے گا جو آمد مصطفیٰ پر خوش ہوگا، جو ولادت مصطفیٰ پر خوش ہوگا۔ جب آمد مصطفیٰ ہوگی تو حضور پر جان فدا کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر شکرانہ طور پر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا محبوب ہم میں اتارا ہے، اپنا محبوب دیا ہے۔ اب دیکھیں اسی نقطے نظر کو میں نے بات کی، ادھر اللہ نے حکم دیا سجدہ، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ۔ ادھر آمد مصطفیٰ آتی ہے، ولادت مصطفیٰ آتی ہے، سارے خوشیاں مناتے ہیں، سارے ولادت مصطفیٰ پہ خوش ہوتے ہیں، سارے دھوم دھام کے ساتھ ولادت مصطفیٰ مناتے ہیں۔ کہیں دیکھو گلیاں سجی ہوئی ہیں، کہیں دیکھو بازار سجا ہوا ہے، کہیں دیکھو چہرے پر مسکراہٹ ہے، کہیں دیکھو تذکرہ مصطفیٰ سے چہرے کھل اٹھتے ہیں، کہیں دیکھو جگمگا اٹھتے ہیں، کہیں پہ کوئی کہہ دیتا ہے لجپال جنہ رکھ والا ہے، ان کون مٹاون والا ہے۔ ارے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاون والا ہے۔ یہاں تک نہیں، کسی زبان پہ یہ جملہ ہے، مکھ چاندر بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لال نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہیں مد بریاں۔ کہیں پہ یہ تذکرہ آتا ہے، کہیں پہ اور تذکرہ آتا ہے، کہیں پہ والضحیٰ کا مکھڑا تذکرہ ہوتا ہے، کہیں پہ علم نشرح کی سینے کا تذکرہ ہوتا ہے، کہیں پہ لا اقسم بہذا البلد کی قسمیں بیان ہوتی ہیں، کہیں پہ والتین والزیتون کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بتائیں تو صحیح، کوئی قرآن سن کر خوش ہوتا ہے، کوئی ولادت مصطفیٰ سن کر خوش ہوتا ہے، اپنے چہرے پر خوشی کے آثار لے آتا ہے، اور کوئی ایسے ہیں چہرے بگاڑ دیتے ہیں، کوئی
ایسے ہیں چہرے مرجھا جاتے ہیں، کوئی ایسے ہیں چہروں پر پھٹکار پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے بندے اصل وجہ کیا ہے؟ وہ بھی تو اللہ نے حکم دیا تھا تعظیم مصطفیٰ پر، نور مصطفیٰ پر سجدہ کرو، سب نے کیا۔ جس کو مٹی نظر آئی، اچھا پھر اللہ نے پوچھا کہ میں نے جب تجھے سجدے کا حکم دیا تو نے کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے کیا جواب دیا؟ پتہ وہ کیا کہہ رہے؟ آنا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب دیکھیں اس کا نظریہ، دیکھیں اس کی سوچ، دیکھیں اس کو نظر کیا آیا۔ اب دیکھنے والے کے اندر ہے، نور والے کو نور نظر آتا ہے، مٹی والے کو مٹی نظر آتا ہے، اندھیرے والے کو اندھیرے نظر آتا ہے۔ اب دراصل نور مصطفیٰ کو نور والا دیکھے گا کہ دراصل مصطفیٰ نور والا کیسا ہے۔ اب اندھے کو کہہ دیں سورج کا بتا، چاند کا بتا، وہ کیا بتائے گا؟ جو پہلے یہ ظاہری ایک دل کا بھی اندھا ہوتا ہے، ایک دل کا بھی اندھا ہوتا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا سجدہ کر، اللہ تو نے مجھے آگ سے، اس کو مٹی سے، ابلیس کو مٹی نظر آئی، ابلیس کو مٹی نظر آئی، اور سب فرشتوں کو نور مصطفیٰ نظر آیا، سب کو نور۔ آج کے دور کے اندر کچھ لوگ تذکرہ و رٹ لگاتے ہیں، جی بشریت مصطفیٰ، ہم کہتے ہیں ہم بشریت مصطفیٰ بھی مانتے ہیں، ہم نور مصطفیٰ بھی مانتے ہیں، ہم مقام مصطفیٰ بھی مانتے ہیں، ہم رفعت مصطفیٰ بھی مانتے ہیں، ہم بشریت مصطفیٰ بھی مانتے ہیں، ہم مقام رفعت شان مقام سب مانتے ہیں، نور مصطفیٰ بھی ہم مانتے ہیں۔ ہاں پھر اس شعر پر مجھے وجد آتا ہے، ادھر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ادھر بھی کچھ ابلیس ہیں۔ اب ارد گرد دائیں بائیں خود آپ نے موازنہ کرنا ہے، خود آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور عاشق رسول کون ہے اور ابلیس والی طرز کس نے اپنائی ہے۔ جو عاشق مصطفیٰ ہوگا، جو نورانیت مصطفیٰ کا قائل ہوگا، جو رفعت مصطفیٰ کا قائل ہوگا، جو بشریت مصطفیٰ کا قائل ہوگا، جو میلاد مصطفیٰ کا قائل ہوگا، اس کو تو میرے آقا بشریت بھی نظر آئیں گے، مصطفیٰ نور بھی نظر آئیں گے، میرے آقا نور بھی نظر آئیں گے۔ نور خدا ہے کافر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ کبھی بجھایا نہ جائے گا۔